السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، آج میں آپ سب سے نیو ایئرس سیلیبریشن پر بات کرنے والی ہوں، کیونکہ اس سال کا اختتام ہو رہا ہے اور نئے سال 2023 کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو جیسا کہ ہر سال کی طرح ایک بار پھر لوگ نئے سال کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کی آمد کی بے شمار تیاریاں کر رہے ہیں، پر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس تیاری میں ہمارے مسلمان بھائی و بہن بھی شریک ہو رہے ہیں، جبکہ ہمارا نیا سال تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور یہ سال ہمارا نیا سال شروع ہو بھی چکا ہے۔ تو پھر کیسی تیاریاں؟ اگر ہمیں تیاریاں ہی کرنی ہیں تو ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ ان بیکار سی چیزوں میں پڑھ کر اپنی آخرت کو گنوانے کے لیے۔ تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں، یہ سیلیبریشن عیسائیوں کی دین ہے، یعنی کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کلچر ہمارا نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کرسمس کے بعد سیلیبریشن کو کنٹینیو رکھنے کے لیے انہوں نے نیو ایئر جیسے ایونٹ کا آغاز کیا، اور یہ اس کی آمد کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، اس کے لیے ڈھیر ساری تیاریاں کرتے ہیں، لائٹوں سے اسٹریٹس کو سجایا جاتا ہے، ہر طرف ڈیکوریشن کی جاتی ہے، اور مختلف جگہوں پر پارٹیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور یہ پارٹیاں خاص طور پر رات میں رکھی جاتی ہیں تاکہ یہاں پر سب مل کر نیو ایئرس کا ویلکم کر سکیں۔ اور ان پارٹیوں میں کیا ہوتا ہے؟ میوزک، ڈانس اور شراب، یعنی کہ ایسی فحاشی والی چیزیں، ایسی چیزیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاتی ہوں، ایسی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور رات بھر فحاشی کی جاتی ہے، یعنی کہ رات بھر گناہ والے کام کیے جاتے ہیں، اور یہ لوگ اس کو انجوائمنٹ کا نام دیتے ہیں، جبکہ یہ صرف ویسٹ آف منی ہے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے پیچھے یہ کتنے روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ لبرلز بہت زیادہ ہیومینٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ انسانیت کی باتیں کرتے ہیں۔ جب ہم مسلمان قربانیاں کرتے ہیں تب اس وقت یہ بہت زیادہ، جب ہم جانوروں پر خرچ کرتے ہیں تو ان کی بہت بولی نکلتی ہے کہ اگر ان پیسوں کو بچایا جائے تو غریبوں کی مدد ہو سکے، لیکن جب یہ ایسے فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ایسی فحاشی والی چیزوں میں اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، تب ان کا یہ خیال کہاں جاتا ہے؟ تب ان کی انسانیت کہاں چلی جاتی ہے کہ اگر یہ پیسے اگر وہ غریبوں کو دے دے تو ان کی مدد ہو جائے؟ جب بات خود پر عمل کرنے کی آتی ہے تب سارے حقوق بھول جاتے ہیں۔ اگر یہ ان روپیوں کا صحیح استعمال کریں تو کوئی بھی غریب بھوکا نہ مرے، کوئی بھی لوگ ان سردیوں میں ٹھٹر کر جان نہ دیں، لوگوں کی زندگیاں بچ سکتی ہیں اگر وہ ان پیسوں کا صحیح استعمال کریں تو۔ اور یہ ساری چیزیں ہم مسلمان بھائی بہنوں کو اللہ کی یاد سے دور کر دیتی ہیں، ایسے شیطانی کام کرائے جاتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور گناہ کی طرف لوگوں کو لے جایا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف لغو والے کام ہیں، اور اسلام میں ایسے بیکار کاموں کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے، یعنی کہ یہ ساری بیکار کی چیزوں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ یہود و نصارہ کے دور میں کیا جاتا تھا، یہ بیکار کے سیلیبریشن ہمارے اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے، انہیں صرف بیکار کام قرار دیا گیا ہے۔ یہ سارے بیکار کام ویسٹ سے آئے ہیں، دکھاوے والے کام ہیں، یہ انہی کے ہوتے ہیں، جیسے مثلاً برتھ ڈے، فادرز ڈے، مدرز ڈے، یعنی ان کے یہاں یہ دکھاوے کا چلن بہت عام ہے۔ یہ تو سارے دن تو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، انہیں اولڈ ہوم میں رکھ دیتے ہیں، اور ایک دن صرف شو آف کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، ماں باپ کے حقوق کو دکھانے کے لیے یہ فادرز ڈے، مدرز ڈے، اس طرح کے ڈے کو وہ یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ انہی ڈیز میں سے ایک یہ ہیپی نیو ایئرس ڈے بھی ہے، جس کو یہ ایز اے سیلیبریشن سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویسٹ کلچر کو ہمیں اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل دین عطا کیا ہے، تو ہمیں کسی سے کوئی بھی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا دین موجود ہے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، لہٰذا اس سے دور رہیں اور اپنا محاسبہ کریں۔ یعنی کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ خوشیاں کیوں منا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے اگر دیکھیں آپ
تو ایک غم کا وقت ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کا 1 سال اگر کم ہو جاتا ہے تو آپ کو خوشی ہوگی یا غم، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو کوئی ڈاکٹر بول دے کہ آپ نے صرف 3 سال اور زندہ رہنا ہے، آپ کی زندگی مزید 3 سال کی ہے، تو اب اگر وہ اس کے لائف میں نیو ایئر آتا ہے تو کیا وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا کہ اب اور 2 سال بچے ہیں، اب میں مرنے والا ہوں؟ تو کیا اس کو خوشی ہوگی یا غم؟ سوچنے کی بات ہے یہ۔ اگر لوگ اس پر غور و فکر کریں تو انہیں معلوم چل جائے گا کہ کس قدر ان کی زندگی یوں تیزی سے ان کی عمر گزر رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے پچھلے سال کا محاسبہ کریں کہ میں نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برا کام کیے، اللہ کو کتنی راضی کرنے کی کوشش کی، اپنے عمل کو مزید بہترین بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔ تو ہمیں اگر تیاریاں ہی کرنی ہیں تو نیو ایئرس کی سیلیبریشن کی تیاریاں نہیں کرنی ہیں، ہمیں کرنی ہے کہ ہم اپنے آخرت کی فکر کریں اور اپنے آخرت کی تیاریاں کریں، یعنی ایسے عمل کریں جس سے اللہ راضی ہو، نہ کہ یہ دنیا کے لوگ۔ آخر میں ایک اور بات میں بتانا چاہوں گی کہ یہ کیلنڈر جو ہے یہ ہمارا بنایا ہوا کیلنڈر نہیں ہے، اور ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اسلامی کیلنڈر کو فالو کریں۔ میں اس کیلنڈر سے انکار نہیں کرتی کہ ہمیں سولر کیلنڈر سے چلنا چاہیے، بالکل ہمارے دنیا کے جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں وہ اسی پر بیسڈ ہوتے ہیں اور ہم اسے فالو بھی کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اسے فالو کرتے کرتے اپنے اسلامی کیلنڈر کو بھول جائیں، اپنے اسلامی مہینوں کے نام بھول جائیں، ان کو فالو اپ کرنا بھول جائیں، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے، اگر ہم اس کو زیادہ فوقیت دیں گے، سولر کیلنڈر کو اگر ہم زیادہ فوقیت دیں گے تو ہمارے اسلامی کیلنڈر کی اہمیت گھٹ جائے گی، اور جو کہ ہمارے لیے گناہ کا باعث بنے گی، چونکہ ہمارے سارے تہوار معاملات جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہوتے ہیں، مثلاً رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ، محرم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی کیلنڈر کو زیادہ فوقیت دیں اور زیادہ سے زیادہ یوز کریں اس کا، اور یہ درست بھی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو سورج کے مقابلے چاند کے ذریعے بنائے ہوئے کیلنڈر، یعنی کہ چاند کے مطابق جو مہینے ہوتے ہیں وہ زیادہ آسان ہوتے ہیں۔ اس میں انسانوں کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بغیر پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو فالو اپ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا نیا سال تو کب کا شروع ہو چکا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نئے سال کی ایسی کوئی جشن کی یاریوں کی کوئی ثبوت نہیں ملتی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں ایسے کوئی بھی کام عمل نہیں کیے جاتے تھے جو آج کیے جا رہے ہیں۔ نیو ایئر سیلیبریشن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں بھلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی چاند کی نئی تاریخ آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، تو ہم چاہے تو نئے سال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے بھلائی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اپنے گولز کو سیٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سکسیز اچیو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب یہ سمجھ گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم سبھی کوئی اپنے اپنے پلانز سیٹ کریں گے، اپنے اپنے گول سیٹ کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، اور ایسے عمل کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، نہ کہ ہماری آخرت بگڑ جائے۔ تو تب تک کے لیے میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔